پیچھے پڑی ہوئی، اب دے دو کچھ دیکھیں، اب وہ دیکھیں، وہ بھی تعویذ کر رہے ہیں، دلا سکتے ٹھیک ہو جائے گی، اللہ نے چاہا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ عورتیں کیا کہتی ہیں، کوئی انتقال کر جائے نا تو کہتی ہیں لو میں نے جو ہے نا وہ یہ 1,00,000 بار کلمہ پڑھا، میں کہا کہ 1,00,000 بار کلمہ تو پڑھا ہے تو نے، غیبت کتنی کری وہ بھی ذرا گنوا دے، کتنی غیبتیں کر چکی ہے وہ بھی ذرا ثواب پہنچا دے تیرے مردے کو، بتا نا ذرا کتنی برائیاں کی ہیں تو ادھر بیٹھ کے۔ میری طرف توجہ کریں ذرا یار، دیکھیں آپ، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر آئے تو اچھا ماحول۔ وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ لچک جانا ضروری ہے۔ اچھا عورتیں ایسی ہیں دوسروں کو دکھائیں گی میک اپ کر کے۔ اچھا مجھے بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے مگر کہہ رہا ہوں، شادی ہو جاتی ہے، صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی نے، سید صاحب میری بیوی بڑی نیک تھی، میں پھر بولی پڑوسوں نے بگاڑ دی، کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ آ گئی، کہنے لگی وہ ارے تو اتنی مالدار ہے، یہ تو یہ بتا کہ تو یہ پردہ کر کے جاتی ہے، تیرا زیور دیکھتے ہیں، کپڑے دیکھتے ہیں۔ ایسے سبھی تو اپنی ہوتے ہیں، کون غیر ہوتا ہے؟ سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ مجھے ہے نہیں میں ادھر دیکھ، اگر میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بہت سینسیٹیو انسان ہوں۔ ایک آدمی بولتا ہے آواز آ جاتی ہے، دور تک اور دور تک دیکھ لیتا ہوں، مطلب اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے، میری طرف دیکھیں۔ کہنے لگا وہ میری بیوی کو سمجھایا کہ سب اپنی تو ہوتے ہیں شادی میں، عورتیں بھی یہی کہتی ہیں سبھی اپنے ہوتے ہیں، سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ تیرا یہ شوہر مر جائے تو کتنے تو نکاح بھی کر سکتے ہیں، کہہ رہی ہے کہتے ہیں اپنے ہوتے ہیں، جو غیر محرم ہے وہ اپنا کہاں ہوگا؟ چچا کا لڑکا کہاں اپنا ہوگا؟ بولو میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے پردہ آ گئی عورتیں۔ کہنے لگا میری بیوی نے بڑا مجھے پریشان کیا، کہتے پھر وہ عورت ایسی تھی، اس نے ایسا سمجھا کے گئی، اتنی شیطان کی خالہ تھی کہ میری بیوی سمجھ ہی گئی۔ کہتے پھر وہ بے پردہ، اب میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ یار تو ایسا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ گاڑی بیٹھ کے مجھ سے کہہ رہی تھی کیسی لگ رہی ہے، یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے نا، کیسی لگ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کیا پوچھتی ہو، مجھے تو تم جہنم میں لے جا کے چھوڑو گی۔ کہا کیا ہوا؟ اللہ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت ایک قدم بغیر پردے کے رکھے اسے 1 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کہتے ہیں بیبی تم نے مجھے دیوس بنا دیا، تمہاری وجہ سے میں برباد ہو جاؤں گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہتے دیکھو اگر تمہیں میرے لیے میک اپ کر رہی تھی نا تو میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں اور شام کو بھی، تو مجھ سے تو کبھی پوچھ لیتی کیسے لگ رہی ہوں۔ اب تو انہی لفنگوں اور بدکار لڑکوں سے پوچھو جو عورتوں کو تکنے کے لیے باراتوں میں آتے ہیں، نیک شریف تو نیچے نظر کر لیتے ہیں، بےہودہ عورتوں کو دیکھ کر کے گندی نظریں پڑتی ہیں، پھر کہتی ہے یہ بیمار کیسے ہو گئے، نظر کیسے لگ گئی؟ کام تو تم نے کیے تھے نا نظر کرنے والے، اتنا گھٹیا قسم کا منہ بنا لیا، چہرہ اچھا خاصا ہوتا ہے اور اس پہ نے کیا کیا پھوٹ کے اتنا بدترین چہرہ بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ کوئی بھی کریم، کوئی بھی چیز انسان کے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتی۔ پھر ایک ہی چیز خوبصورت بنا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ہے مسکرانا، اور وہ نبی کی سنت ہے، ذرا بولو تو سبحان اللہ۔ اچھا دیکھا آپ کے یہ عورتیں پہ لعنت نہیں ہے، ان عورتوں پہ ذرا غور تو کرو کہ جو اپنے مرد کے لیے نہیں سہتی باہر جا کے مسکراتی ہے، اپنا آدمی آ جائے تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی اور گھر میں گھسنے سے پہلے میسج کر دے گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہاں پر ہے اس کے پاؤں، جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ کیا پتہ کیسے حالات، کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بیویوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ اس پہ ریسرچ کر لیجیے گا، گوگل کر لیجیے گا کہ اس وجہ سے اکثر دنیا میں، پوری دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ بیوی جب ٹینشن دیتی ہے آدمی کیسی گاڑی ٹھونک دیتا ہے۔ بیوی کا کردار معلوم کیسا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں میری خدیجہ، ذرا بولو تو سبحان اللہ ہے، ذرا بولو تو سبحان اللہ ہے۔ میں اس خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں جو حضور کی، میرے آقا کریم اعلیٰ فرماتے اصحاب کہف کو جب لوگ ستاتے تھے تو انہیں غار میں جا کے سکون ملتا تھا، اور میرے نبی کے لیے اعلیٰ فرماتے سیما کہف ماں، سیما کہف ماں، کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ فرماتے سیدہ خدیجہ اصحاب کہف کے لیے جیسے غار تھی ویسے ہی خدیجہ میرے حضور کے لیے تھی۔ حضور کو جا کے خدیجہ کے پاس سکون مل جاتا تھا۔ سرکار فرماتے میں اپنے توجہ کہتے میں اپنے گھر آیا تو میری بیوی خدیجہ نے مجھے دیکھا، میں رو رہا تھا۔ کہا خدیجہ نے پوچھا مجھ سے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگوں نے مجھے گالیاں دی، مکے والے مجھ پہ پتھر مار رہے ہیں، میں گھر میں آ گیا ہوں۔ کہنے لگی مجھے اندر لے گئی، مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا، میں نے پی لیا تو میرے پاؤں میں بیٹھ کے بولی میرے آقا، میرے سرکار، میرے آقا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، غم نہ کریں، چاہے خدیجہ رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا، بہت عزت عطا فرمائے گا۔ یہ تعویذ کے چکر میں بے وقوف
کی ضرورت نہیں ہے. جب شوہر گھر میں آیا کرے تو سیدہ فاطمہ کی طرح مسکرا کے سلام کر دیا کر. انشاءاللہ سارے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا فیضان ایک طرف. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. دل لگا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ. سیدہ پاک سیدہ فاطمہ تو ذرا میری طرف توجہ کریں. آخری بات کر رہا ہوں. اور بولو یا ختم کر دو؟ بولو. اور بولو یا ختم کر دو؟ بولو. مولا علی حدیث پوری کر دوں. مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. کیا کر دیا؟ بولو. کہتے ہیں سلام کر دیا. میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی ہے. کہتے ہیں پانی لے کے آئی. میں نے کہا پیاس نہیں بھوک لگی ہے. وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا، وہ نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا. پھر کہتے ہیں پھر 3 بار آواز دی، زور سے آواز دی نا تو کسی کے رونے کے اندر آواز آئی. میں اندر گیا تو میں نے کہا دونوں عالم کی، میں نے دیکھا کہ دونوں عالم کی مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی ہے. میں نے دیکھا فاطمہ کو روتی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ، کیوں رو رہی؟ کہنے لگی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا شوہر کھانا مانگ رہا ہے. میں کھانا ہوں کیا طریقہ ہے؟ کہتے مولا علی کیوں؟ کہ جب آپ گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں بچے کئی دن سے بھوکے. مولا علی میں رو دیا. فاطمہ میرا جواب نہیں. آپ کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہا گھر رکھ کے چلے گئے تھے جو مانگ رہے کھانا. کہتے میں نے پھر کہا فاطمہ سے مجھے بتا دیتی تو کہتے پھر ایسا لفظ کہا. پھر میں اور رویا. میں نے کہا فاطمہ بتایا نہیں آپ نے؟ کہنے لگے میرے ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے میرے پاس کچھ نہیں تھا. پھر فاطمہ اور روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگے میرے سرتاج آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا نے 16 دن سے کچھ نہیں پکائے، میرے گھر کے گھر میں چولہا نہیں جلائے. کہتے ہیں میں رو دیا. کہتے مولا علی میں جو ہے نا وہ بالکل تھکا ہوا تھا مگر یہودی کے گھر گیا. میں کہا مجھ سے کوئی کام لے لے. اس نے کہا پانی دو. مولا علی مزدور کو برا نہ سمجھا کرو، مزدوری مولا علی کی سنت ہے. کہتے ہیں میں نے پانی دیا، میں نے پاک کو پانی دیا. ابھی اتنا دل تھوڑا نہ کرنا، کسی امیر کی شان کو دیکھ کر کے دل تھوڑا مت کرنا. غریبی تو علی کے گھر سے پلی ہے. مزدوری کرنا بہت اچھا کام ہے، مزدور کی کمائی بہت بہترین ہوتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ رسی سے نکالا. کیا پانی میں نکالا؟ کہتے میں نے 3 مشکیزیں نکالے کہ میں تھک گیا. فرماتے ہیں پھر میں حضور کی یاد آئی تو پورے دن میں نکالتا رہا. شام ہو گئی. کہتے جب شام ہوئی نکالتے کہتے میں پھر 17 نکال پایا تھا. 17 کھجوریں اس نے اجوا دی. ایک ڈول پر 1 کھجور دی. 17 کھجوریں لا کے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ. سرکار نے کہا علی تم آگے خیریت سے؟ جی. سرکار نے فرمایا تیرے بچے بھوکے ہیں، حسن حسین تیری بی بی فاطمہ وہاں لے کے نہیں گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے بچوں سے بیوی سے زیادہ آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا دی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا. اجابت کا چہرہ، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ایسی میرے نبی پاک نے دعا دی. حضرت علی کہتے پھر کہا علی چل تیرے گھر چلتے. کہتے پھر تیرے بچوں کے ساتھ کھائیں گے. کہتے حسن کو اٹھایا، اتنے کمزور تھے اٹھا نہیں جاتا تھا. کہتے نانا نے نکال کے کھجور کے اندر سے گٹھلی اور منہ میں نواسے کے دیتے تھے. نواسا ہلکے ہلکے کھاتا جاتا تھا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور کی مسجد میں، مسجد نبی میں ایک دن میں، ایک افطار میں 5 لاکھ لوگ افطار کرتے ہیں. ایک دن میں حضور 5 لاکھ لوگوں کو کھلاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کا رزق روک لیا جاتا تھا، فاقے مرتی تھی فاقے. مگر ہم لوگوں کے لیے حضور ایسی دعا کر کے گئے کہ ہمارے چولہے چل رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق تھے. بتاؤ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. میرے نبی نے پیٹ میں پتھر باندھ کے پوری رات جس امت کو یاد کیا، جس امت کے لیے دعائیں کی، آج وہ امتی سارے کام کرتا ہے. فیس بک 3-4 گھنٹے چلا لیتا ہے مگر 100 بار میرے نبی پر درود نہیں پڑتا. بڑا افسوس ہے اس امتی پر چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و قیمت. آقا ہم سے بھول ہوئی، آج حضور کو ہم چھوڑ چکے ہیں. نوجوانوں کم سے کم 100 بار درود پڑھنے کی نیت کرو کہ ہم 100 بار ضرور درود پڑھیں گے. اپنے نبی کو یاد کریں گے. ہم مر کے بھی تو حضور کو منہ دکھانا
ہے نا, یہ کیا زندگی ہم نے بنا رکھی ہے. مولا علی کہتے پھر حضور نے فاطمہ کو دیکھا چادر پھٹی ہوئی تھی. کہا میری بیٹی فاطمہ چادر پھٹی سے اپنا دل تھوڑا مت کرنا, تیری چادر سب پہ رکھنے کی دعائیں جنت کی ہرہور یہ کرتی ہے, ہرہور کرتی ہے. امام حسن کہتے ہیں میری امی اپنے ہاتھ سے جو روٹی بناتی تھی اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتی تھی, کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی, مگر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. ام سلمہ سیدہ ام المومنین ام سلمہ فرماتی اور عورتیں مدینے میں لوریاں دیتی تھی مگر فاطمہ اپنے بچوں حسن حسین کو قرآن سناتی تھی. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ کے ساتھ تو میں نے کہا فاطمہ میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک پاؤں رکھتا ہوں رکعت پر اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا کر لیتا ہوں, قرآن پورا کر لیتا ہوں. کیسے مولا علی قرآن پورا کر لیتے ہیں؟ ایک پاؤں رکعت پر اور زین پہ بیٹھنے سے پہلے کیسے کر لیتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں. سیدی اعلیٰ حضرت کو کسی نے لکھ دیا کہ آپ حافظ ہیں, آپ کو یہ بات لگ گئی, آپ نے میاں دیکھے مغرب سے اثر سے مغرب تک جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں قرآن یاد کرنا شروع کیا اور تقریباً میاں 8 یا 9 گھنٹے میں قرآن کا حافظہ کر لیا. 8 یا 9 گھنٹے میں اگر اعلیٰ حضرت کر سکتے ہیں تو میاں پھر ان کا آقا مولا علی بھی کر سکتا ہے, مولا کائنات بھی کر سکتے ہیں. ذرا غور تو کرو. مجھے مولا علی کہنے لگے فاطمہ میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ اپنا پاؤں ایک رکعت پہ رکھتا ہوں, گھوڑے پہ پورا بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. آپ کیسے قرآن پڑھتی ہے؟ تو فاطمہ نے کہا میرے سرتاج میں چکی چلاتی ہوں, چکی کے اندر دانے رکھتی ہوں, ایک چکر پورا نہیں ہوتا میری چکی کا کہ فاطمہ کی بیٹی نبی کی بیٹی کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ افضل ہے کل جہاں میں ترانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں ترانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. حسین نے ایسی قرآن پڑھ دیا اور پہلے ان کی ماں نے قرآن پڑھا. نوجوانوں کی بات کی سماعتوں کے حوالے ایک چھوٹی سی بات اور کر رہا ہوں. دیکھو لوگ لگانا سیکھ گئے ہو نا موبائل میں, پیٹرن لاک, فیس لاک, کوئی سا بھی لاک لگا لو. کوئی ایسا بھی لاک بنایا ہے جو اللہ سے چھپا لو اپنے کو؟ پوچھ رہا ہوں, ایسی پوچھ رہا ہوں, بتاؤ مجھے میری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ بولو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ نوجوانوں ایک بات بتاؤ, میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا, اور 18 سال کے نہیں 5 سال کے بچے, 5 سال کے نہیں 1 دن کے بچے. اور میں اب اس دھوکے میں نہیں ہوں کہ عمر کے حساب سے ہوتا ہے نہیں. میرا باپ جس دن مرے تھے انتقال ان کا ہوا تھا, جس دن میں نے انہیں قبر میں جاتے دیکھا تھا اس دن تو میں سمجھ گیا کہ میرا باپ گیا ہے تو جانا مجھے بھی. مگر میں چاہتا ہوں میرے رب, ایک کا میں غسل دے رہا تھا تو میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا, اس کے اسٹک لگے ہوئے تھے تو ایک جگہ سے سر بالکل نکل رہا تھا, تو میں نے اس کے سر اٹھانا چاہا نا تو میری انگلیاں اس کے سر کے اندر داخل ہو گئی, ایک سفید ہڈی انگلی پہ لگی, خون نکل کے میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی؟ میں نے کہا تکلیف تو ہوئی ہے مگر تکلیف پر نہیں رو رہا ہوں, پھر کس بات پہ رو رہا ہوں؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا غسل دیتا ہے نا غسال تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, وہ مجھے غسل دینے والے آرام سے ہاتھ اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب بتاؤ ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ جب غسل دینے میں ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب لاش کو شراب پی کر لاش کو چیپ دیا جاتا ہے, پورے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے, مجھے بتاؤ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں. اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مولا مجھے موت آئے تو تیری رحمت والی موت آئے, پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا, اپنے کرم کی موت دینا. ہم سب کو ہی مرنا ہے. جو میری تقریر پہ دھیان نہیں دے رہے انہیں بھی موت آئے گی, جو دے رہے ہیں انہیں بھی دھیان موت آئے گی. یاد رکھیں جو سوچ رہے ہیں یہ تقریریں کیا ہیں, ہم سب موت کے
مسافر ہیں، کل آج ہماری کل تمہاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، 3 بار فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اندھیری قبر ہوگی، ہم سب ہوں گے۔ یہ نوجوانوں بتاؤ حضور کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ربیع الاول آنے والا ہے، کیا نعرہ لگاتے ہیں حضور؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ یار اپنے گھر میں حضور کو بلاؤ گے؟ ہمارے بزرگوں کے تو گھر تھے مگر ہمارے گھر اس لائق ہیں؟ بتاؤ کہ کون سے؟ حضور آگے تو کہاں بٹھا لو گے؟ جس گھر میں فلم چلتی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ کہاں؟ بولو تمہارے گھر حضور آئیں گے تو کہاں بٹھا لو گے؟ جب ماں باپ کی بےعزتیاں ہوتی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ جب بوڑھی ماں ترس رہی ہے کہ پیسے کو وہاں بٹھا لو گے؟ یا جہاں تم نے بوڑھے باپ کی بےعزتی کی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ کہاں؟ میں نوجوانوں تم سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ لگاؤ گے؟ یہ تمہارے موبائلوں میں گندی تصویریں کس بات کو بتا رہی ہیں کہ تمہارا دور دور تک حضور سے رشتہ کمزور ہو چکا ہے؟ یہ دوسری کی لڑکیوں کے موبائل میں تصویریں یہ بتا رہی ہیں۔ یار ایک عورت جا رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے۔ سلمان نے کہا حضور وہ کافر کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی نہیں ہے۔ فرمایا تو یہ اگر کافر کی بیٹی ہے تو ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے۔ سلمان اللہ تیرے گناہوں کو قیامت کے دن ڈھک دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ آج آپ کے موبائلوں کی تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ بربادی کی طرف قوم تک چلی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کی تنہائیاں میں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ برباد ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اگر MB پوری نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہو جائے گا، اور زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سانسیں نہیں مل سکتی، 50 کروڑ کے 10 منٹ نہیں مل سکتے، کسی ڈاکٹر سے لے کے دیکھنا۔ مرنے کے بعد کسی مردے کو 5 منٹ نہیں دے سکتا کوئی ڈاکٹر، اگر 50 ارب روپے دے دو تب بھی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو یہ زندگی انمول ہے۔ اے نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کرو، کہو مالک بڑی گندگیاں ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ایک بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کر دے۔ موسیٰ نے کہا چلو کہ جانور مرنے لگے دعا کر دیں۔ موسیٰ طور پر گئے، جا کے دعا کرنے لگے مالک اپنے فضل سے بارش کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ تیری محفل میں ایک آدمی ایسا جس نے 40 سال سے گناہ کیے اور توبہ نہیں کی، زنا کیا ہے۔ زنا مکافات عمل ہے، لوٹتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے آنکھوں سے کسی لڑکی کو دیکھا اس نے آنکھوں کی زنا کر لیا، جس نے ہاتھ سے کسی غیر محرم عورت کو چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ پکڑ لیا۔ اور دیکھیں آپ کتا جب بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے، اور سور اگر نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں سور کے جسم سے لگنا جسم کا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے غیر مرد کا جسم لگنا برا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہے، کیا سمجھتے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو جہاں بھی چلا جا تجھے تیرا رب۔ میں کتنے دل سے تقریر کر رہا ہوں، یہ بھی میرا کریم دیکھتا، اور آپ کتنے دل سے سن رہے ہو، یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کس پر فضل کرے گا یہ بھی اس کی مہربانی ہے، کس کے دل کو چنے گا یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ جب موسیٰ نے کہا اوے وہ آدمی نکل جائے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ چور کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں چور ہوں، تو وہ بولا مالک دیکھ مجھے بچا، دیکھ میری رسوائی نہ کر مالک، اگر تو نے رسوائی کر دی تو میں کہیں کا مالک نے۔ موسیٰ نے کہا دیکھ میں نام پکار دوں گا ورنہ جلدی سے نکل جا۔ اللہ اکبر، میں نام رب سے عرض کر کے نا تیرا نام پکار دوں گا، جلدی سے نکل۔ وہ میاں دشمن توجہ کرے، وہ اور رویا مالک بچا لے، مگر اپنے آنسوؤں کو بچاتا رہا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رویا مگر لگا موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نام بولوں، ایک دم بولا مالک میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے، تیرا مجرم ہوں، مگر جرم کا اقرار کر کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھ اس محفل سے نکالے گا، میں نیچے اتروں گا، پورا مجھے شہر بالکل میں جو ہے وہ رسوا ہو جاؤں گا، میرا پردہ رکھ لے، تو ستار ہے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ رو کے بولا مالک۔ موسیٰ نے کہا نکل جا، دھڑکتے ہوئے دل کے بعد بولا مالک میں توبہ کرتا ہوں، دیکھ اپنا کرم کر دے، بارش کر دے، مجھے پڑھا دیا، رسوا نہ کر۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ اسی وقت موسلادھار بارش ہونے لگی، جھما جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے لوگ چلے گئے بھیگتے ہوئے، موسیٰ بولے مالک میں نہیں جاؤں گا، مجھے یہ بتا تو پہلے تو نے بارش نہیں کی تھی۔ اب اللہ نے فرمایا جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی نا اس نے رو رو کے اپنے رب سے معافیاں مانگ لی ہے۔ موسیٰ اللہ اس کے رب سے راضی ہو گیا ہے، اور اسی بندے کی وجہ سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے بارش۔ موسیٰ بولے مالک
پھر نام بتا دینا اس کا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے گناہ کیا گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتایا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام پہ اپنی گردن بنا سکتے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, جو اپنے رب سے توبہ کر سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, پہلی بات ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, نیچے اپنا نظریں رکھیں اور بتائیں جو گردن بنا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. جو آج سے حضور کے نام پہ داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ایک, کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ دو, تین, کوئی مدرسے کا بچہ نہ کھڑا ہو. تین, آپ کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو دونوں لوگ, آپ بھی کھڑے رہو. چوتھا کوئی عاشق رسول ہے؟ جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا. کوئی چوتھا عاشق رسول, میری طرف دیکھو, ایک دوسرے طرف. جو اپنا داڑھی رکھا سکتا ہے وہ سر بھی کٹوا سکتا ہے, اور جو اپنا سر کٹوا سکتا ہے وہ داڑھی بھی رکھوا سکتا ہے. کوئی عاشق رسول؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو آج سے سنت رسول کی نیت کریں گے؟ میں محبت سے کہہ رہا ہوں, جس کے جی میں آئے وہ جلدی سے کھڑا ہو جائے. محبت سے بتائیں, دل لگا کے بتائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اور اس محفل میں کوئی اور تین نوجوان تو ہیں, کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل میں جو آج سے پوری داڑھی رکھانے کی نیت کرتا ہو حضور کے نام پر, اللہ کے رسول کے نام پر. کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو اس محفل میں جلدی کھڑا ہو جائے, دیر نہ کریں. دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے, میں ایک بار اور کہہ رہا ہوں, جو داڑھی رکھانا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور آج سے کھڑے ہو کے کہو, آج سے انسٹاگرام اور فیس بک اور گناہوں والی زندگی نہیں, آج سے نبی والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ, سنت والی زندگی. کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے داڑھی رکھانے کے لیے. ہے کوئی عاشق رسول؟ چوتھا عاشق رسول. میں ایک بار اور کہتا ہوں, کوئی ادھر سے آس پاس سے کوئی چوتھا, وہ تین کھڑے ہو گئے. میں اگر ایک بھی نہیں کھڑا ہوتا میرا کچھ نہیں جاتا بھائی, میں نے کام دعوت دینا ہے, توفیق دینا میرا کام نہیں, توفیق اللہ دیتا ہے. مگر میں پھر بھی کہتا ہوں چوتھا ہے کوئی عاشق رسول؟ کوئی ہے چوتھا؟ تو نبی پاک کے نام پہ کھڑا ہو کے کہ میں نبی کی محبت میں اپنی پوری سنت رکھوں گا انشاءاللہ. سنت رسول کا رکھنے والا کوئی ہے عاشق رسول؟ آگے پیچھے کوئی عاشق رسول ہے دیوانہ غوث پاک کا جو کہے آج وہ کھڑا ہو جائے کل حسین اس کے لیے کھڑے ہو جائے کہ تو نے میری محفل میں نیت کی تھی؟ کوئی ہے اور عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ سبحان اللہ, 4 ہو گئے. پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں ہے کوئی؟ سنت رسول رکھا ہے پوری سنت. اچھا باہر نکل کے آ جائے, آ جائے, یہاں آ جائے, یہاں آ جائے, آ جائے, گاڑی رکھانے والے ادھر آ جائے. 4 ہو گئے. کوئی 5واں عاشق رسول ہے پنجتن کا ماننے والا 5واں جو آج سے سنت رسول رکھانے کی نیت کرے؟ دیکھیں میرے لیے تو ماشاءاللہ ایک ہی کافی تھا, مگر 4 لڑکے آئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان سب کو سلامت رکھے. کوئی 5واں عاشق رسول ہے؟ ان کے ہاتھ ڈالو گے, ان کے ہاتھ ڈالو, ہاتھ ڈالو. کوئی 5واں عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی ہے اور؟ دیکھیں کوئی بزرگ بھی کھڑا ہو جائے. میرے بھائی آپ کے دل پہ کوئی اثر اگر نہیں ہوا ہے نا تو آپ کا دل سخت ہے اور بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے, اس کا علاج کر لیجئے گا. ایسے دل والے اکثر برباد ہو جاتے ہیں. برباد ماننا میری بات, ان کے دل پہ ایسی باتیں بھی اثر نہ کریں. وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ فائدے میں نہیں نقصان میں. یاد رکھیں عورت کے کبھی داڑھی نہیں آتی ہے, مرد کے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. یہ بار بار کہتی ہے تو مرد ہے, بار بار داڑھی کہتی ہے مرد ہے, بار بار کہتی ہے. 4 ہو گئے. کوئی ہے پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں؟ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے میں آج سے اپنی ساری چیزوں سے ناتا توڑتا ہوں اور یہ کہتا ہوں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ہے کوئی 5واں عاشق رسول اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ نبی پاک کے نام پر 5واں عاشق رسول پنجتن پاک کا ماننے والا. میں ایک باری اور کہہ رہا ہوں, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرا بھی کام ہو جائے گا نا, کہ بھئی اگر ایک بھی آدمی قبول ہو گیا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں تو دیکھ رہا تھا, سمجھ رہا تھا بہت لوگ کھڑے ہو جائیں گے, مگر چونکہ میں تقریب ٹھیک سے نہیں کر پاتا اور میرا دل خود کا بیکار ہے اور میں گنہگار بڑا ہوں, میری زبان میں کوئی اثر نہیں ہے, اس وجہ سے بہت لوگ کھڑے نہیں ہوئے. اگر میرے اندر کچھ ہوتا ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر پیدا کر دے. میں تقریر کرنا سیکھ جاؤں, اصل میں جانتا ہی نہیں, بس لوگ نے تعریف کر کر کے مجھے یہاں تک لے آئے. میں تقریر کرنا سیکھ رہا ہوں ہلکے ہلکے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, مگر پھر سے کہتا ہوں یار میرا دل کہتا ہے کوئی نہ کوئی اٹھ ہی جائے گا. کوئی 5واں عاشق رسول ہے جو اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہو. میں نے کہا میری عزت کی کوئی اوقات نہیں سنت رسول کے سامنے.
کوئی پانچواں عاشق رسول ہے؟ آگے پیچھے سے کوئی ایک باری اور کہہ رہا ہوں، میں ایک ہی بار کہہ رہا ہوں. دیکھو میں آپ سے جب کہتا ہوں ایک بار اور کہہ رہا ہوں تو ایک ہی بار کہتا ہوں نا، دوسری بار تو نہیں کہتا. پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں ایک بار اور کہوں. ابھی کوئی سمجھ رہا ہو کہ یہ آخری بار میں نے یہ کہا، آخری بار ایک بار اور کہہ رہا ہوں اور پھر ایک بار اور بھی کہوں گا. کوئی ہے پانچواں عاشق رسول؟ ہے کوئی پنجتن پاک کا ماننے والا؟ اور سے مظفری میں جو کھڑا ہو جائے. مفتی صاحب کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ بہت دنوں محنت کی ہے انہوں نے اس جگہ پہ. یہ ان کے تو لگایا ہوا گلشن ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحمتوں کی بارش فرمائے. چلے کوئی بات نہیں، چاروں لوگ گاڑی رکھائیں گے بیٹھ جائیں. میں آپ سے نا امید نہیں ہوں بھائی، یاد رکھیں آپ. میری امید ہے پھر کبھی رکھائیں گے آپ انشاءاللہ، ہے نا. تبلیغ کر کے فوراً صلاح نہیں مانگنا چاہیے. کبھی کبھی یہ بھی کہہ دینا چاہیے یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں. کوئی بات نہیں، بات حق کہہ دیں گے. نہیں میں ہو گیا، میری تقریر ہو گئی، اس کے بعد مشاعرہ ہونا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 1.5 گھنٹہ ہونے والا تو نہیں. میں نے تقریر مجھے آپ پہلے بتا دیتے. میں تو 1.25 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں، 1 گھنٹہ 20 منٹ، کیونکہ روز کرنی ہوتی ہے اور تھوڑا کمزور بھی آدمی ہوں، ہے نا. میں آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہے بھائی؟ میں اپنے آپ کو تو کمزور کہہ رہا ہوں، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بھائی میں نے آپ کو پیسے کے لیے منع کیا تھا تو آپ میری بات کا برا مت مانیے گا. آپ شاعروں کو ایسے دیں، انہیں اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں نے کہہ دیا، ہے نا. برا نہ مانیے گا سمجھے، کیونکہ میں صحیح بتاتا ہوں کہ میری جو بات تھی وہ پہنچ گئی، مجھے یہ ضروری تھی میری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میری بات کوئی بری لگی ہو تو مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ اس عرس کو سلامت رکھے. کہیے آمین. یہاں آنے والوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ سب کی جھولی سرکار غوث العظم کے فیض سے بھر دے. آپ سب کو مدینے والے کا غلام بنائے. مگر ایک بات بتائیں، چلے گاڑی کی نیت تو ہو گئی. کتنے لوگ ایسے جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا، ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ دیکھو ہاتھ نہ اٹھانا چاہیں، نیت کرنا. نیت کرو گے انشاءاللہ؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے مالک، نمازی بنانا تیرا کام. ایک عیسائی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے 2 خدا لگتے ہیں. مسلمان سے کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے مسلمانوں تمہارے 2 خدا ہیں. معاذ اللہ، ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ لگ نہیں مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 2 خدا ہیں. کیسے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا خدا الگ ہے، جمعے کی نماز کا خدا. ورنہ جمعے میں زیادہ لوگ جاتے ہیں اور 5 وقت میں کم جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جمعے والا مضبوط خدا ہے اور 5 وقت والا کمزور خدا ہے. ایک یہودی کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہمیں وہ پسندتا رہا ہے، وہ پریشان کر رہا ہے، وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے. بولے اس دن سے ظلم ختم ہو جائے گا. یہ جس دن چیخنا بند کرے، رونا بند کرے، جس دن جمعے کے برابر نمازی فجر کی نماز میں آنے لگے، اس دن کے بعد کوئی ظلم نہیں کر سکتا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور کی. نماز دین کا سکون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. ابھی آپ نے کہا ہے 2 منٹ کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کر دوں 2-3 منٹ اور بول دوں. بتائیں کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا. آپ ہاتھ اٹھائیں، بے کر ہاتھ اٹھائیں. وہ لوگ دوسرے ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. نیچے ہاتھ کریں، وہ اصل میں ڈھونگی ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ پبلک تجھ سے دھوکہ اسٹیج پہ کھا رہی ہے، باہر دے کے دیکھا تجھے بھیج دے گی یہ پبلک. مولوی کبھی سمجھ رہا ہوگا. ہاتھ اٹھاتا ہے، کتنے لوگ سنیں گے، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ تو ہاتھ لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو پھر کہتا ہے چالاکی سے کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھتا ہے کہ ایک مولانا تقریر کرا تھا پاکستان میں ایسے ہی کہنے لگا کتنے لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں. تو کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ نہیں کرتے ہیں؟ اس نے پھر بعد میں یہ کہہ دیا. تو ایک نے ہاتھ اٹھا دیا، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ، ایمان والا مومن. اس کی مذاق اڑ گئی، سب نے دیکھا. جب اس کی مذاق اڑی نا تو اس نے کہا یا اللہ، چاہے دھوکے سے اٹھائے، ہاتھ تو اڑ گیا نا، تو یہ ہاتھ اب میرا جسم پہ نہیں رہے گا. وہ کٹی کاٹنے والی جو ہوتی نا، چارہ کاٹنے والی، اس میں اپنا ہاتھ رکھ کے تیزی سے چلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولا یا اللہ میں نے وہ ہاتھ الگ کر دیا جو تیرے محبوب کی مرضی کے خلاف اٹھا تھا. مگر وہ مولوی کتنا پکڑا جائے گا جو اسٹیج پہ بیٹھ کے دھوکہ دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان شاعروں کو. اس طرح کے کہتے ہیں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کتنے لوگ بتائیں سننا چاہتے ہیں، بتائیں. پھر کہتے ہیں کتنے سنی نہیں سننا چاہتے ہیں. ان سے کہو نا یہ کیا آپ نے اپنے باپ کا جگہ سمجھ رکھی، جو کہو گے وہ کہو گے. تمیز سے بولو نا یار. مولوی ہو تم یا مداری ہو. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے ممبر سے نہیں.
उम्र का तखद्दुस खत्म होता है इससे। अच्छे लोगों ने आना बंद कर दिया महफिलों में इनके ही ड्रामों की वजह से। ये जो चंद लोग आ गए, हटाओ इन्हें और इन्हें डांट दो, मौलाना कहीं और जाके धोखा देना। मोमिन धोखा नहीं देता है, मोमिन सच बोलता है। धोखाबाजी मोमिन की फितरत में बोलो जल्दी से नहीं होती है। मैं कह रहा हूं नमाज है, अल्लाह के रसूल की बेटी पूरी रात नमाज पढ़ती थी। हजरत मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो उनके तीर लगा था, तीर निकाल लिया गया था, मगर तकलीफ नहीं हुई थी। मगर करबला वालों ने तो हद ही कर दी। एक बस ये नमाज, अल्लाह करे नमाजी बन जाए हम लोग, तो कह रहा हूँ चारों तरफ पूरा मैदान बिखरा हुआ है, बिखरी भी लाशें हैं अली के पोतों की, नवासों की। अच्छा देखें, अली का पूरा घराना, सैयदा फातिमा के पोते। मुझसे एक बूढ़ी औरत कह रही थी, सैयद साहब बेटे से ज्यादा पोते से प्यार होता है। अब सैयदा फातिमा को कितना प्यार होगा 6 महीने के लिए असगर से, अपने जवान उस पोते से कितना प्यार होगा जिसकी शक्ल बिल्कुल अल्लाह के रसूल की तरह है। मगर वो सारी लाशें करबला में पड़ी है। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पर लाखों सलाम। चारों तरफ नेज़े पे सर चढ़े हुए हैं और इधर जब घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर सूरज डूबने लगा तो नबी ज़ादियां, नबी के घर की औरतें क्या बोली, जल्दी से सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज की तैयारी करो। कहा नमाज कैसे पढ़े, कैसे नमाज पढ़ेंगे, पानी पीने को भी नहीं है। 72 घंटे की भूखी औरतें हैं, 72 घंटे की प्यासी औरतें हैं, अपने बच्चों की गले कटते हुए देखे वो औरतें हैं। मगर उन्होंने तयम्मुम किया, नीचे लगाया अपना हाथ, गाय पे अपना हाथ लगाया रेत पर और तयम्मुम करके तयम्मुम कर लिया और फिर सजदे में चली गई। सैयदा ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहर बानो, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा सकीना सब सजदे में चली गई। अल्लाहु अकबर। उधर घोड़े जब जिस्मों पे दौड़ रहे हैं तो हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है, भतीजों की, भाइयों की। भाई का सर नेज़े पर, बहन नेज़े पे, बहन सजदे में है। कोई ऐसी भी नमाज पढ़ते हैं कोई, अरे किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग सब भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मगर ये कैसा घराना है, ये सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर सजदे में है। ऐसे जहान में कोई नहीं। पूछिए कौन लोग हैं जो ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहा ये कोई और नहीं है, ये फातिमा के घर की औरतें हैं। ये बता रही है कि ये तरबियत हमारे घर की है। फरिश्ते देखते हैं तो कहते हैं ऐसी कौन इबादत करेगा जैसी ये औरतें इबादत करती हैं। एक आज हम है हुसैनी कहलाते हैं, हमारी एसियां लगी हुई है, पंखे बगैर नमाज नहीं पढ़ते। आज करबला का ये बात सुन करके हाथ उठा के कहो, आज के बाद तुम्हारी मोटरसाइकिलों के पीछे मुसल्ले होंगे। बताओ, तुम्हारी कारों में मुसल्ले हो, तुम्हारे ठेले पे मुसल्ला हो। तुमने अपने ठेला लगाने को जरूरी समझा, नमाज को जरूरी नहीं समझा। बताओ, तुम्हारे कारोबार, मंडी जाना जरूरी है मगर नमाज जाना जरूरी नहीं है। बोलो, क्या नमाज जरूरी नहीं है? जब तक तुम अपनी जिंदगी पे अल्लाह के ahकाम नाफिज नहीं करोगे तब तक दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। फिर एक बार दोनों हाथ उठा के इमाम हुसैन का जिक्र करके कहो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, जीते जी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ओ इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे तो सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैंने आपकी बात पर लगता है कह दिया, याद रखें जब तक जिंदा रहे तौबा करते रहें, रोज तौबा करें, रोज रोया करें, अपनी भी परेशानियां अल्लाह के सामने बयान करें। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे तौबा करता हूँ। मेरी बात को बुरी लगी हो आप सबको तो बुरा मानना, और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे जैसे बेकार इंसान की तकलीफ सुनी। मेरी कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ फरमाए, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहु अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए उठ के ना जाए, एक आदमी भी ना उठे। अभी आप मेरे बाद अभी हमजा खलीलाबादी को पढ़ना है और आकिब इलाहाबादी जो मेरे साथ आए बहुत अच्छी नात पढ़ते उन्हें पढ़ना है, और भी शनाखा हैं तो आप बैठे, सबकी हौसला अफजाई करें। और अब आप लोगों की बारी आ रही है, आप खूब तशरीफ लाइएगा, उन लोगों को खूब नवाजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत नवाजी की जरूरत